السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم انٹراوینس بولس ایڈمنسٹریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں ان ون کمپارٹمنٹ ماڈل۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بولس ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز کسی کو ایمرجنسی میں کوئی ڈرگ چاہیے، فار ایگزامپل انافیلیکٹک شوک ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کو اورل ڈرگ نہیں دے سکتے کیونکہ اگر اورل ڈرگ دیں گے تو اس کو ابزارب ہونے میں، اس کو افیکٹ دینے میں بہت ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے کہ اس نے پہلے اپنی ڈوزج فارم سے لبریٹ ہونا ہے، پھر ڈسوسیٹ ہوگا وہ، پھر وہ ابزارب ہوگا باڈی کے اندر، تو بہت زیادہ اس سارے پروسیس میں جو ہے نا وہ ٹائم لگ جائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ ایمرجنسی میں ڈرگ چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آئی وی بولس ایڈمنسٹریشن دے دیں گے، یعنی انجیکشن کے تھرو اس کو جو انٹائر ڈرگ ہے ایڈمنسٹر کر دیں گے ان دا باڈی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو جو ہے نا وہ بولس ایڈمنسٹریشن دے سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دا ایڈمنسٹریشن آف انٹائر ڈرگ ان دا باڈی تھرو دا وینس ٹو اٹین دا ڈیزائربل کنسنٹریشن کوئکلی ایٹ کریٹیکل کنڈیشنز۔ ٹھیک ہے کہ کریٹیکل کنڈیشنز پہ ہم جو ہے وہ ڈرگ کو ایڈمنسٹر کر دیتے ہیں انٹائرلی، اور پھر ہمیں اس کی ڈیزائربل کنسنٹریشنز جو ہیں وہ کوئکلی اچیو ہو جاتی ہیں کہ جب ہمیں کریٹیکل کنڈیشنز پہ ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آئی وی ایڈمنسٹریشن میں ڈرگ جو ہے وہ انسٹنٹینیسلی اور ریپڈلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تھرو دا باڈی۔ ٹھیک ہے کہ اٹ گیٹس انسٹنٹینیسلی اینڈ ریپڈلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے یہ تھرو آؤٹ دا باڈی، ریپڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا باڈی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ ازمپشنز ہیں کہ جب بھی ہم ماڈلس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو کچھ بیسک چیزیں آتی ہیں، اس کو پہلے ازیوم کرتے ہیں تاکہ ہماری جو بھی کنڈیشن جس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ قدرے سمپلیفائڈ فارم میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارے لیول پہ آپ جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم ایزی سے مطلب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے ہی اتنا ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس چیزیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو انہوں نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کو سمپلیفائڈ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایکسیپشنل کیسز لے کے آئیں گے، اور پھر ان کیسز کو الگ الگ اسٹڈی کریں گے۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کچھ ازمپشنس کی ہوئی ہیں، جیسے پہلی ازمپشن میں، اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس ازمپشن میں پہلے ون کمپارٹمنٹ ماڈل پڑھیں۔ ون کمپارٹمنٹ ماڈل آپ کو آ جائے گا، پھر ہم ٹو کمپارٹمنٹ ماڈل پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملٹی کمپارٹمنٹ ماڈلس پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ازمپشن میں پہلا ہمارے پاس ازمپشن کیا ہے کہ ہم اس کو اکارڈنگ ٹو ون کمپارٹمنٹ ماڈل اسٹڈی کرنے لگے ہیں۔ ون کمپارٹمنٹ ماڈل کے اکارڈنگ اس کی جو ہے وہ اسٹڈی ہونے لگی ہے۔ اور آگے ایلیمینیشن کہتا ہے، اگر ہم ایلیمینیشن کی بات کریں کہ ہمارا جو ڈرگ ہے اس کی ایلیمینیشن جو ہے کہتا ہے کہ پہلی بات یہ فرسٹ آرڈر کائنیٹکس کے تھرو ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ یہ فالو کرے گی فرسٹ آرڈر کائنیٹکس کو، یعنی کہ اس کی ایلیمینیشن کا جو ریٹ ہے، ریٹ آف ایلیمینیشن کنسنٹریشن ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ جس طرح اس کی کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح سے اس کی ایلیمینیشن اس حساب سے ہوگی۔ تو ایلیمینیشن فالو کر رہی ہے فرسٹ آرڈر کائنیٹکس۔ دوسرا، اس کے اندر جو ایلیمینیشن ہے وہ رینل روٹ کے تھرو ہوگی۔ ٹھیک ہے، رینل ایکسکریشن ہوگی، یورین کے تھرو ایکسکریشن ہو رہی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز کہ یہ جو ڈرگ ہے یہ ان چینجڈ فارم میں ایکسکریٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی میٹابولزم نہیں ہے، نو میٹابولزم۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ازمپشن سے ایسے ہوتا نہیں ہے ریئل لائف میں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے کنڈیشن کو ذرا سمپلیفائی کرنے کے لیے ازمپشنس لی ہوئی ہیں۔ فرسٹ ازمپشن کیا ہے کہ ون کمپارٹمنٹ ماڈل کو ڈرگ فالو کرتی ہے۔ سیکنڈ ازمپشن کیا ہے کہ اس کی ایلیمینیشن جو ہے وہ فرسٹ آرڈر کائنیٹکس کو فالو کر رہی ہوگی، رینل روٹ کے تھرو ایکسکریشن ہو رہی ہے، ڈرگ کی ان چینجڈ فارم میں ہو رہی ہے، یعنی اس میں کوئی میٹابولزم، کوئی بایو ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں جو ڈیفیوژن ہے کہتا ہے کہ وہ پیسیو ڈیفیوژن کے تھرو ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ چیز ایزیوم کر لینی ہے کہ جتنی بھی ڈیفیوژن ہو رہی ہے وہ انسٹنٹینیسلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئکلی ہو رہی ہے، انسٹنٹینیسلی اور کوئکلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، اور پیسیو ڈیفیوژن کے تھرو اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کہ ایکٹیو ڈیفیوژن اس میں انوالو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کنسنٹریشن اگر ڈرگ کی دیکھنی ہے، اب یہ والے پوائنٹس آپ ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ، یہ تیسرا پوائنٹ، میں نے ایک ہی لائن میں اس کو بتا دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایلیمینیشن سے ریلیٹڈ ہی یہ والے پوائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، کنسنٹریشن کی اگر ہم مانیٹرنگ کی بات کریں تو کہتے ہیں کنسنٹریشن از بینگ مانیٹرڈ، کہ کنسنٹریشن کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، مانیٹرڈ ان، اب ہم سیمپل لیتے ہیں، یا تو ہم بلڈ کا سیمپل لے سکتے ہیں تو یا ہم یورین کا سیمپل لے سکتے ہیں، ان کے اندر ہم ڈرگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور بلڈ میں پھر ہم پلازما بھی لے سکتے ہیں، اور سیرم بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ بلڈ کے اندر سے اگر بلڈ سیلز ریموو کر دیا جائے تو پیچھے جو فلوئڈ بچے گا وہ پلازما ہوگا۔ ٹھیک ہے، اینٹی کوایگولنٹس وغیرہ اگر ڈال کے، اینٹی کوایگولنٹس
یہ اینٹی کلوٹنگ ایجنٹ ڈال کے اگر ہم اس کو سینٹریفیوج کرائیں گے تو آنے والا پروڈکٹ ہمارے پاس پلازما ہوگا، ٹھیک ہے، جو فلوئڈ ہوگا سیلس کے سیپریٹ ہونے کے بعد. جبکہ اگر ہم اینٹی کوگولنٹ نہیں ڈالتے اور ڈرگ کو ایسے ہی سینٹریفیوج کرواتے ہیں تو اس کے اندر سے بلڈ سیلس تو نکلتے ہی ہیں، ساتھ اس کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں، پروٹینز جو کوگولیٹنگ پروٹینز ہوتی ہیں جیسے فیبرینوجن ہے، فیبرینز ہیں، وہ بھی الگ ہو جاتی ہیں، اور پیچھے جو پروٹینز بھی نکال کے فلوئڈ بچتا ہے دیٹ از سیرم، ٹھیک ہے. اور ہم کنسنٹریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں ان بلڈ اور ان یورن. آگے فارماکوکائنیٹک پیرامیٹرز ہیں کچھ ہمارے جن کو ہم ڈسکس کریں گے اس ون کمپارٹمنٹ ماڈل میں، جس میں ہمارے پاس اماؤنٹ آف ڈرگ ان دا باڈی ایٹ اینی ٹائم، جس کو ہم ایکس کہتے ہیں، وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اماؤنٹ آف ڈرگ ان دا باڈی ایٹ اینی ٹائم، ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، وہ ٹائم ٹی ہوگا، ہم اس کو بھی دیکھیں گے ایٹ اینی ٹائم. پھر ہمارے پاس کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما سی پی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما، اور یہ بھی ایٹ ٹائم ٹی ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم پہ. یہ سی پی جو ہے، سی پی ناٹ جو ہے وہ ایٹ ٹائم 0 پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم نے انیشیل ڈوز دی ہوتی ہے اس کی کتنی کنسنٹریشن تھی وہ سی پی دیکھیں گے ہم. پھر ہمارے پاس آئے گا والیوم آف ڈسٹریبیوشن وی ڈی، ٹھیک ہے، والیوم آف ڈسٹریبیوشن اس کو دیکھیں گے ہم. پھر ہمارے پاس ایلیمینیشن ہاف لائف آئے گی، ٹی ہاف جو ہے، ٹھیک ہے، ایلیمینیشن ہاف لائف، ہم اس کا بھی فارمولا اس کو بھی دیکھیں گے، ایلیمینیشن ہاف لائف. دین وی ہیو کے ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس یہ، ٹھیک ہے، اس کا فارمولا بھی دیکھیں گے جو ہم گراف سے فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ. پھر ہمارے پاس کلیئرنس ہے، سسٹمک کلیئرنس، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم اپنے آئی وی بولس کو مطلب اس کو تھوڑا آگے پروسیڈ کریں گے. جی، تو اماؤنٹ آف ڈرگ ان دا باڈی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ای کی پاور مائنس کے ٹی، ٹھیک ہے. یا ہم اس کو لاگ اور نیچرل لاگ کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم نیچرل لاگ کی فارم میں لکھ لیتے ہیں تاکہ ایٹ دا اینڈ ہم جو ہے نا اس کی فائنل فارم لکھ سکیں. تو ہم لکھ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک والا فارمولا لاگ کے ساتھ اگر لیں ایکس، یہ اماؤنٹ آف ڈرگ ان دا باڈی ایٹ ٹائم ٹی ہے، ٹھیک ہے. لاگ ایکس ناٹ یعنی کہ ایٹ ٹائم 0 یا انیشیل ڈرگ کی جو ڈوز تھی ہمارے پاس وہ یہ والی تھی، مائنس کے ٹی، یہ کے ہمارے پاس ریٹ کانسٹنٹ ہے، ٹی ہمارے پاس ایٹ اینی ٹائم مطلب جس بھی ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیوائڈیڈ بائی 2.303. یہ لاگ کے ساتھ ہے. اگر نیچرل لاگ کے ساتھ لیں گے ایل این نیچرل لاگ ایل ایکس از اکول ٹو نیچرل لاگ ایکس ناٹ مائنس کے ٹی، ٹھیک ہے. اس میں یہ والا فیکٹر نہیں آئے گا، یہ فیکٹر جو ہے وہ نیچرل لاگ اور لاگ کو ایک دوسرے کی ایکول کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس کی جو ایکویشن آئے گی نا وہ کیا آئے گی؟ ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ای مائنس کے ٹی، ٹھیک ہے. یہ والی ایکویشن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، آگے کریں گے بھی، نومیریکلس وغیرہ میں بھی یہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اب کے کی ویلیو جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں ایز کے از اکول ٹو 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف، ٹھیک ہے. تو ہم اب اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ای کی پاور مائنس 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف. یاد رہے یہ والا ٹائم جو ہے یہ ہاف لائف نہیں ہے، ہم ہاف لائف لے بھی سکتے ہیں، یہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، ہاف لائف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی یا نیسیسریلی ہاف لائف نہیں ہے. ہاف لائف ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹی اور اس کے نیچے کیا ہمارے پاس ہاف لائف، یہ چونکہ دونوں ہاف لائفز ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا وہ کہتا ہے کہ ہم n کے برابر لے لیتے ہیں، n یعنی کہ نمبر آف ہاف لائفز، ٹھیک ہے، کہ n نمبر آف ہاف لائفز ہیں ہمارے پاس، نمبر آف ہاف لائفز، ٹھیک ہے. تو ہم اب اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ای کی پاور، اب یہ n آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو 0.693 انٹو n کیپٹل N، ٹھیک ہے. یہ ٹی بائی ہاف لائف سے اگر کر لیں تو اسی طرح سے اگر ہم کنسنٹریشن کی بات کریں تو یہ جو ڈوز کا فارمولا ہوتا ہے اس کو ہم والیوم آف ڈسٹریبیوشن سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل سی پی از اکول ٹو ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن، کہ کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کا اماؤنٹ کے فارمولے کو ہم والیوم آف ڈسٹریبیوشن سے ڈیوائڈ کر دیں. تو اس میں جتنے بھی فارمولاز ہیں اس کو ہم اگر والیوم آف ڈسٹریبیوشن سے بہت سائڈس پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ کنسنٹریشن کے ایکول آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اسی ایکویشن سے لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لکھ سکتے ہیں لاگ سی پی یعنی کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما ایٹ اینی ٹائم از اکول ٹو لاگ
سی پی ناٹ یعنی کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما ایٹ ٹائم 0 مائنس کے ٹی ڈیوائڈیڈ بائی 2.303. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر نیچرل لاگ کی فارم میں لکھیں تو نیچرل لاگ سی پی از اکول ٹو نیچرل لاگ سی پی ناٹ مائنس کے ٹی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ ڈوز والا فارمولا لکھیں ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ ای مائنس کے ٹی، تو ابھی ہم نے بات کی کہ اس کو اگر ہم بہت سائڈس پہ والیوم آف ڈسٹریبیوشن سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو چونکہ سی پی از اکول ٹو ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا سی پی از اکول ٹو سی پی ناٹ ای مائنس کے ٹی. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جب کنسنٹریشن کا فارمولا آ جائے گا. اسی طرح سے آپ جو ہے نا یہ اس والی فارم کو یوز کر لیں، سی پی از اکول ٹو سی پی ناٹ ای 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائفس انٹو ٹی. تو ہم اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں سی پی از اکول ٹو سی پی ناٹ ای مائنس 0.693 انٹو این یعنی نمبر آف ہاف لائفس. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے یونٹس اگر دیکھیں تو اس کے ایم جی گرام مائکرو گرام وغیرہ یہ یونٹس ہیں اس کے. اور کنسنٹریشن کا اگر دیکھیں تو اب یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اماؤنٹ آف ڈرگ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن، تو اسی حساب سے اس کے جو ہے نا وہ یونٹس ہوتے ہیں. یعنی یہ اماؤنٹ آف ڈرگ کا یونٹ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا یونٹ. ٹھیک ہے. اماؤنٹ آف ڈرگ کا یونٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں مائکرو گرام میں لے لیں، گرام میں لے لیں، نینو گرام میں لے لیں، وٹ ایور جیسے آپ کا دل کرتا ہے، یا جو ہمارے پاس گیون اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے ہم نے یونٹس کو ڈیوائڈ کرنا ہے والیوم آف ڈسٹریبیوشن کے یونٹس میں. ایم ایل ہو سکتا ہے، لیٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جس حساب سے وہ اس کا ہوگا والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا یونٹ، اس حساب سے اس کا بھی یونٹ آ جائے گا. اب ہمارے پاس ہے اپیرنٹ والیوم آف ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے. تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ یہ اپیرنٹ ہے، یہ فزیولوجیکل نہیں ہے، یہ صرف ہم نے تھیوریٹیکل فائنڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن. اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں ہم جا رہے، صرف جو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے چیزیں وہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا فارمولا ہم کیسے دیکھیں گے؟ ابھی ہم نے دیکھا سی پی از اکول ٹو یا سی پی ناٹ از اکول ٹو ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے. تو اب اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم والیوم آف ڈسٹریبیوشن نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم کیا کریں، والیوم آف ڈسٹریبیوشن از اکول ٹو ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی پی ناٹ. ٹھیک ہے. یہ ہم لکھ سکتے ہیں. تو اب پہلا فارمولا تھا ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا، یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور فارمولا ہوتا ہے کلیئرنس از اکول ٹو کے وی ڈی. یہاں سے بھی آپ والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا فارمولا نکال سکتے ہیں، وی ڈی از اکول ٹو کلیئرنس ڈیوائڈیڈ بائی کے. ٹھیک ہے. پھر آپ آگے ادھر کے کی ویلیو بھی لگا سکتے ہیں، کلیئرنس از اکول ٹو 0.693 اور ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف ہوتا ہے تو ہاف لائف اس کے اوپر جا سکتی ہے پھر. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارا جو ہے نا اس کا سوری اٹ واز والیوم آف ڈسٹریبیوشن. تو یہ بھی ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا فارمولا آ سکتا ہے. پھر اگر ہم اس والی ایکویشن کو دیکھیں تو سی پی کا ہم نے ایک اور فارمولا دیکھا تھا، سی پی از اکول ٹو سی پی ناٹ از اکول ٹو اے یو سی انٹو کے. اب یہ کہاں سے آیا؟ 0 ٹو انفینٹی انٹو کے. یہ ہمارا اے یو سی کے فارمولے سے آیا. اے یو سی 0 ٹو انفینٹی از اکول ٹو سی پی این بائی کے پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم اگر سی پی کی ویلیو نکال لیں کہ ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں اور پھر اس والی ویلیو کو یہاں لکھ لیں. ٹھیک ہے. ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی اے یو سی 0 ٹو انفینٹی انٹو کے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم کے کی ویلیو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہمارے پاس اے یو سی 0 ٹو انفینٹی انٹو 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف، وہ ہاف لائف اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا. اب یہ کیا تھا؟ اماؤنٹ آف ڈرگ جو ہم نے ایڈمنسٹر کیا، یہ اے یو سی 0 ٹو انفینٹی ہے. یہ ہمارے پاس ریٹ آف ڈسٹریبیوشن ہے، ریٹ آف ڈرگ ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ یو کین سے. ٹھیک ہے. کہ یہ ہمارا وہ ہے. اب اگر ہم ہاف لائف کی بات کریں تو ہاف لائف ہم پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلے ویڈیو میں، لیکن ہم اسے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو ہاف لائف ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ریکوائرڈ جس میں 50% ڈرگ کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈرگ کی ایکسکریٹ ہو رہی ہے اور 50% اس کی ریمین رہ رہی ہے آف دا اوریجنل. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس اس کا ہاف لائف فائنڈ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہم کر سکتے ہیں بائی فارمولا. ٹھیک ہے. فارمولے کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس بائی گراف، کہ گراف کو استعمال کرتے ہوئے ہم بائی فارمولا بائی گراف کے گراف کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ والیوم آف ہاف لائف کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فارمولا ہمارے پاس کیا ہے؟ فارمولا ہے ہمارے پاس فارمولا ابھی ہم نے دیکھا کہ ہوتا ہے نا کے از اکول ٹو، کہ ہمارے پاس ہے کے از اکول ٹو 0.693 انٹو ہاف لائف ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو ذرا ہاف لائف کو سائڈ پہ لے جائیں تو کیا آئے گا ہمارے پاس 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ریٹ کانسٹنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہاف لائف کی ایک جو ہے نا وہ ویلیو آ جائے گی. اب یہاں پہ جو ہے
یہ والا اگر ہم فارمولا دیکھیں، یہ والا، اس سے بھی ہم جو ہے نا وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ہماری اب ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون سی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے. اپنے پیپر میں جب اس کی ڈیریویشن کرنی ہے تو اس ٹائم آپ یہ والے فارمولے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس والے سے دیکھیں، اس کو ادھر رہنے دیں، ادھر والیوم اور ڈسٹریبیوشن ہے، یہ باقی چیزیں ساری ادھر لے جائیں تو کیا آئے گا ہمارے پاس ہاف لائف از اکول ٹو اے یو سی اوپر چلا گیا، اے یو سی 0 ٹو انفینٹی، اور 0.693 بھی اوپر چلا گیا ملٹی پلائی بائی 0.693. آپ یہاں ملٹی پلائی کا سائن ڈال لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، 693. اور والیوم آف ڈسٹریبیوشن پہلے سے ادھر تھا، والیوم آف ڈسٹریبیوشن اب ادھر ایکس اوپر تھا تو ایکس دوسری سائڈ پہ چلا گیا نیچے، ایکس ناٹ. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے فائنڈ کر لیں. اگر ہم گراف کے تھرو دیکھیں، گراف کے تھرو تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک ریکٹیلینئر گراف ہے تو ہم نے کنسنٹریشن پہ دو ویلیوز ایسی لینی ہیں جو ایگزیکٹ ایک دوسرے کی ہاف ہوں. فار ایگزامپل اگر ایک جو ہے وہ 5 ہے تو ایک 10 ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لے لیں. ایک 100 ہے تو ایک 200 ہوگا. دو کنسنٹریشنس لیں، ان کو لے کے جائیں اپنے ٹائم تک اور اس طرح سے اسکیل کی مدد سے دیکھیں کہ دو ویلیوز جو یہ یہاں پہ ٹائم کی آئیں گی ان کا اگر ہم ڈفرینس لیں گے ان دو ویلیوز کا، فار ایگزامپل دس از T1 دس از T2، تو ان کا اگر ہم ڈفرینس لیں گے T1 مائنس T2 تو یہ ہمارے پاس ہاف لائف کے ایکول ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم گراف سے ہاف لائف کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ دو کنسنٹریشنز لیں جو ایگزیکٹ ایک دوسرے کی ہاف ہوں، ان کا ٹائم دیکھیں کہ کیا ٹائم ہے اور پھر ان ٹائم کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہاف لائف کی ویلیو آ جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ ہے جس کی جو یونٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ٹائم کا یونٹ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، آر ہو سکتا ہے، منٹس ہو سکتے ہیں، سیکنڈ ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم نے انورس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ کی ایکویشنس دیکھیں اس کی کون کون سی ہیں، تو پہلے تو ہمارے پاس جو سب سے آسان والا فارمولا آتا ہے نا کہ ہم لکھ سکتے ہیں فرام ہاف لائف. ٹھیک ہے، تو ہم کے لکھیں گے k از اکول ٹو 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی ہاف لائف. ایک تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے نا. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ سیمی لاگ پلاٹ سے یعنی جو گراف ہے اس سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سلوپ ہے وہ ہمارے پاس ریٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سلوپ یعنی ہمارا جو سلوپ کو اہم بھی لکھتے ہیں ہم، لیکن چلو ہم یہاں پہ k لکھ لیتے ہیں. تو لاگ کے ساتھ اگر ہم ویلیوز لکھیں تو لاگ C2 مائنس لاگ C1 ڈیوائڈیڈ بائی T2 مائنس T1 انٹو 2.303 لاگ کے ساتھ ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سیمی لاگ کی فارم میں لکھیں تو k از اکول ٹو نیچرل لاگ CP2 لکھ سکتے ہیں ہم، مطلب ہماری جو اگر بلڈ کنسنٹریشن کے حوالے سے آپ C بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ln C1 ڈیوائڈیڈ بائی T2 مائنس T1. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس. پھر اس نے کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم ایکویشن سے لیں، فرام ایکویشن. ہم ایکویشن کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا لاگ سی پی از اکول ٹو لاگ سی پی ناٹ مائنس کے ٹی ڈیوائڈیڈ بائی 2.303. یہ ہم نے پیچھے کنسنٹریشن کا یونٹ کنسنٹریشن کی ایکویشن دیکھی تھی. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ادھر رہنے دے، باقی ساری چیزیں اس سائڈ پہ لے جائیں دوسری سائڈ پہ. ٹھیک ہے، تو k از اکول ٹو اب یہ ادھر چلا گیا 2.303. ٹھیک ہے، ملٹی پلائی کریں اب یہ لاگ سی پی ناٹ بھی ادھر چلا گیا تو لاگ سی پی ناٹ مائنس لاگ سی پی یہی ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ایکویشن آئے گی کہ لاگ سی پی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی لاگ سی پی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا آپ کے پاس اگر ہمارے پاس لاگ کی ویلیوز دو مائنس ہو رہی ہوں تو ان کو ہم ڈویژن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. وہ کچھ اس طرح سے ایکویشن آ جائے گی اور اس کے یونٹس سے ہمارے پاس پر آور پر منٹس میں اس طرح سے آ جاتے ہیں. امید ہے آپ کے یہ کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نومیریکل کی طرف جائیں گے کیونکہ نومیریکلس بھی پیپر میں آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو ایک کویشچن دے سکتے ہیں، اس میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب اس ٹائم پہ کنسنٹریشن ان پلازما فائنڈ کریں، تو وہ نومیریکل ہمارے لیے ضروری ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.